الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر متفق علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی وجہ تسمیہ دراصل یہ ہے کہ عربی زبان میں سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونا، جیسا کہ عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خالی کا چاند ہے، خالی کا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عام طور سے اپنے گھروں کو اس مہینے میں خالی چھوڑ دیا کرتے تھے، چونکہ حرمت والے مہینوں کا تقدس ان کے یہاں پر تھا، اس لیے وہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے وہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر اور سفر کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کے گھر اس مہینے میں عام طور سے خالی ہوا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اور اس مہینے کے ساتھ میں ایک لفظ اور ملایا جاتا ہے، سفر المظفر۔ مظفر ملانے کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی اور کامرانی۔ چونکہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو نحوست والا، بے برکتی والا مہینہ تصور کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مہینہ بیماریوں کے نازل ہونے کا، بلاؤں اور مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی بابرکت اور مبارک کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ اور فکر بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ اسلام میں اس مہینے کے ساتھ میں سفر کے ساتھ میں سفر المظفر جوڑ دیا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی مہینے میں بے برکتی یا نحوست نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح برکت والا، عافیت والا، کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ لا عدوى کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیماری کے اندر اتنی طاقت، قوت اور پاور نہیں ہے کہ وہ خود بخود دوسرے کو لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں جون سی بیماری لکھ دی ہے وہ اسے ہو کر رہنا ہے۔ کسی کا اس میں دخل نہیں ہے کہ فلاں سے ہمیں فلاں بیماری لگ گئی، یا فلاں سے ہم اٹھے بیٹھے اس کے ساتھ میں ہم نے کھانا کھا لیا، اس کے ساتھ ہم نے مصافحہ کر لیا تو اس سے وہ بیماری ہمارے اندر آ گئی۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا بھی تمہیں کسی ایک بات کا نفع پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے اور کوشش کرے تو وہ تمہیں ایک رتی برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو کسی کو بیماری لگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو عرب میں چونکہ یہ سوچ تھی، ایک فکر تھی عرب لوگوں کی کہ اگر کوئی شخص بیماری ہے اور اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے تو وہ بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ ایک بندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک اونٹ کو بیماری تھی، اس کو کھجلی کی بیماری تھی، اور اس کی وجہ سے میرے سارے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری پھیل گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کو درست فرمایا اور یوں فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی تھی؟ تو یہ سوال سن کر وہ چوکنا ہو گیا اور خاموش رہ گیا، کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے پہلے اونٹ کو بیمار کیا تھا، جس اللہ نے پہلے اونٹ کو بیماری دی تھی، اسی اللہ نے ان سارے اونٹوں کو بیماری دی ہے۔ لہٰذا اس بات کی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ کے ذریعے سے فرمائی ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے ولا طیرۃ، کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔
زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر چونکہ یہ چیز تھی کہ جب وہ کوئی اہم اور بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے تھے یا کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو وہ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے کہ ایک پرندے کو اڑایا جاتا تھا، اگر وہ دائیں طرف اڑ گیا چلا گیا تو اس سے مطلب یہ نکالا جاتا تھا کہ یہ ہمارا کام اچھا ہوگا، یا جس سفر میں ہم جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر اور برکت اور عافیت ہوگی۔ اور اگر وہ پرندہ الٹی طرف اڑ گیا، بائیں سمت میں اڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ نکالا جاتا تھا کہ اس کام میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، یہ ہمارا کام جو ہم کریں گے نحوست والا ہوگا، اس میں بے برکتی ہوگی، اس کام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لہذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بھی درست فرمایا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی نہ لی جائے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا حَامَةَ، اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ حامہ جو ہے وہ ایک جانور ہے جو کسی مرنے والے کی ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے، کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی ہڈیوں سے یا اس کے دماغ سے وہ جانور پیدا ہوتا ہے اور وہ اڑتا رہتا ہے اور لوگوں سے پانی طلب کرتے رہتا ہے جب تک کہ اس کو مارنے والا خود قتل نہ ہو جائے، خود مر نہ جائے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حامہ عربی زبان میں الو کو کہا جاتا ہے، کہ الو کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ جس گھر پر آ کر بیٹھ جائے یا جس گھر میں آ کر کے وہ چلانے لگے تو اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی یا کسی نہ کسی کا انتقال اس گھر میں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے اس دور میں بھی بہت سارے لوگ الو کے بارے میں یہی تصور کرتے ہیں کہ الو اگر ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ گیا، ہمارے گھر پر آ کر اگر اس نے چلا دیا تو اس سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی برائی، مصیبت، آفت آ پڑے گی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی بالکل تردید فرمائی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے وَلَا سَفَرَ، کہ سفر کی نحوست اور بے برکتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَا تَسُبُّ الدَّهْرَ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرَ، کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ لہٰذا کسی وقت کے اندر، کسی ہفتے کے اندر، کسی گھنٹے یا منٹ کے اندر، کسی مہینے کے اندر بے برکتی یا نحوست نہیں ہوتی ہے۔ نحوست تو خود انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ بارش ہو رہی ہے، کسی جگہ پر درخت اگ رہے ہیں، اس میں پھل اگ رہے ہیں، اس میں پھول کھل رہے ہیں، اور کسی جگہ پر بارش ہوئی لیکن وہاں پر کانٹے دار درخت ہوئے۔ اس میں بارش کا کوئی قصور یا کمی نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمین کی اپنی کمی کوتاہی ہے کہ اس نے اپنے اندر سے کڑوے پھلوں کو یا کانٹوں کو اگایا۔ بالکل یہی حال ان دنوں، مہینوں اور وقت کا ہے کہ کسی وقت کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر کوئی بے برکتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔